حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا دور خلافت تھا، اور آپ کے دور خلافت کے اندر آپ کے گھر ایک مہمان آتا ہے، اور جب وہ مہمان آپ کے گھر آیا تو آپ اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آنے والے مہمان کی خود خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مہمان حضور کے گھر آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہمیں حکم دیا جائے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مہمان تو میرا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں مہمان آتا ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جب رات کا ایک پہر گزرتا ہے تو دیا بجھنے لگا۔ تیل کی کمی کی وجہ سے وہ کبھی بجھتا ہے کبھی جلتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز وقت کے خلیفہ ہیں، بادشاہ وقت ہیں، آپ وقت کے حکمران ہیں۔ ذرا ان حکمرانوں کی طرف بھی دیکھیں اور آج کے حکمرانوں کی طرف بھی دیکھیں، انسان کی سانسیں کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح اس کا رزق کا ایک ایک لقمہ جو ہے وہ بھی چھین جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، رازق یہ نہیں ہے، رازق نیلی چھت والا ہے۔ رزق تو وہ دیتا ہے نا، یعنی رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ خدا فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لوگوں، اس زمین کے اوپر پیدا ہونے والا ہر چپایا جو ہے، جب وہ میری طرف منہ کھولتا ہے تو خدا فرماتا ہے میں اس کے لیے اپنے رزق کے خزانوں کو کھول دیتا ہوں۔ ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس کو حضور کے نام پہ لیا گیا تھا، اس کا مقصد اس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا، لیکن ہم جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک وقت ضرور آنے والا ہے کہ پورے عالم اسلام کیا، پورے ہمارے پاکستان کے اوپر پورا نظام نافذ ہوگا تو مدینے کے تاجدار کا نظام ہوگا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، رات کو مہمان آتا ہے، کہا دیا بجھنے لگا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں۔ مہمان نے کہا نہیں حضرت، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کا حق نہیں بنتا آپ اٹھیں۔ فرمایا نہیں، میرا حق ہے، تم مہمان ہو، اٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اس مہمان نے کہا حضور میں اٹھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ نے بھی نہیں اٹھنا۔ تو ساتھ ہی مہمان کہتے ہیں حضرت آپ نے نہیں اٹھنا تو پھر آپ غلام کو آواز دینا کہ وہ آ کر کے دیے کو صحیح کر دے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ غلام بیچارہ ابھی گیا ہے، وہ سویا ہے، اس کی نیند میں خلل پیدا ہوگا، اور میں تو اس کو رات کی نیند سے کبھی بیدار نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اب وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حکمران ہیں، اور دوسری جانب سے جب وقت بیتتا گیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں اور اس کو صحیح کرتا ہوں۔ جا کر کے آپ نے اس دیے کو درست کیا۔ جب آپ واپس پلٹے تو اس نے آتے کہ حضرت جی آپ نے خود دیا درست کیا ہے۔ آپ نے ایک دو جملے عطا فرمائے، فرمایا کہ ذہبت وانا عمر ورجعت وانا عمر۔ فرمایا جب میں اٹھ کے گیا تھا نا تو عمر تھا، واپس پلٹا ہوں پھر بھی عمر ہی ہوں۔ میری عزت کے اندر فرق پیدا نہیں ہوا۔ جب یہ مقام انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کو پھر خادم کہا جاتا ہے، وہ خدمت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ دنیا کی جو ہے وہ خدمت کے لیے اٹھتا ہے۔ لوگ ترستے ہیں کہ شاید کاش اس طرح کا بندہ ملے کہ جو خدمت کرنے والا ہو۔ فرمایا نکلا تھا تو بھی عمر تھا، واپس پلٹا ہوں تو بھی عمر ہی بن کر واپس لوٹا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز آپ کے دور کے اندر ایک شخص جو ہے، اور اس قدر پوری جو ہے وہ سلطنت کے اوپر اتنا خدا کا کرم ہوتا ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا، دینے والے ہر طرف ملتے ہیں۔ اور پھر ایسا موقع ملا، حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں اب ہمارے حکومت کے اندر، ہماری حکمرانی کے اندر ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو محتاج ہو، جو سائل ہو، جو مانگنے والا ہو۔ اب ہم دینے والے بن چکے ہیں۔ کوشش کریں کہ انسان لینے والا نہ بنے بلکہ جو ہے وہ دینے والا بن جائے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ دینے والے ہاتھ سے، لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر بن عبد العزیز جب ان کی حکمرانی ہے، ہر طرف جو ہے
زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ درست ہو چکے ہیں، اور آپ کے زمانے کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہو۔ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اب کوئی بندہ نہیں ہے نا جس کو زکوٰۃ دی جائے، اب ان پیسوں سے ہم چورا خریدیں گے اور چورا بنا کر اپنی پہاڑیوں کے اوپر پھینک دیں گے۔ اب ان جو ہے وہ چورا جو ہے اس کے ساتھ جو استفادہ ہے وہ ہمارے جانور حاصل کریں گے۔ جب اس طرح کا حکمران دنیا کے اندر آئے، آج ایک بہت بڑے سکالر ولیم نے بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ دنیا کے اندر دو عمر آئے ہیں، ایک حضرت عمر بن خطاب ہیں، دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک تیسرا عمر بھی آ جاتا تو پوری روئے زمین کے اوپر مذہب ہوتا تو مذہب مصطفیٰ ہوتا۔ تو عدالت عزیز وقار ہمیں ویسا بننے کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اس طرف اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ تو فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے، کبھی دل کے اندر تکبر کو پیدا نہیں ہونے دیتا، عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اپنے دل کے اندر لاتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔